اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی یہ چند آیات ہیں کہ جن کے اندر حضرت مائی مریم کا واقعہ، ان کی والدہ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے معاملات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات دیے گئے ان کا بیان، اور اس کے بعد ان کے مد مقابل میں ان کے جو دشمن تھے ان کی حرکتیں، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ چند آیات کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا گیا تھا، حضرت مائی مریم کا واقعہ ہو یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، اگر غور کیا جائے تو پیچھے مائی مریم کی والدہ جو نیکوکار خاتون تھی، یہ سب کچھ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہے کہ مائی مریم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ والدہ کی جو دعائیں تھیں ان کے حق میں قبول ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مائی مریم کو قبول کیا، اور اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ اپنا جنم دیا، پیدا کیا، کہ جو بچہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے بندے ہیں بلکہ حیران کن طریقے سے بغیر باپ کے واسطے اور توسط سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا۔ تو واقعہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا، اب جو آیات کا ترجمہ ہے وہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، کل آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جب مائی مریم سن بلوغ کو پہنچ گئیں، بالغ ہو گئیں، تو اسی حجرے کے باہر جہاں پر دو دیواریں ملتی تھیں وہاں پر دو کیلیں ٹھوک رکھی تھیں، اور جب غسل وغیرہ کا تقاضا ہوتا تھا تو وہاں پر ٹاٹ وغیرہ ٹانگ کر اس کے اندر غسل کیا جاتا تھا۔ یہ جو ننگا نہانا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے لباس کا اتارنا، یہ کسی کی یہاں بھی جائز نہیں ہوتا۔ عام طور پر جب ہم یہاں پر سوئمنگ پول وغیرہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لباس ہمارا شرعی ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کر جو گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ دوسروں پر ظاہر نہ ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو امت کے امام ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ساری زندگی بغیر لباس کے نہیں نہائے، بیت الخلاء یا غسل خانے کے اندر بھی جاتے تھے تو وہاں پر بھی دھوتی باندھتے تھے یا کوئی نیکر وغیرہ پہنتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگرچہ اس چار دیواری کے اندر میں انسانوں کی نگاہوں سے تو چھپ گیا پر اللہ کی نگاہ سے تو چھپ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے لباس ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر فرماتی ہیں کہ باوجود ہے کہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کا جسم دیکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن نہ تو سرکار نے کبھی میرا جسم دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی سرکار کا جسم دیکھا۔ تو جب ان حالات کے اندر یہ معاملات ہیں تو پھر نہانے وغیرہ کے اندر یا کہیں پر انسان کو کوئی ایسی مجبوری آ جائے یا کہیں پر انسان جاتا ہے تو اگر وہ بے لباس ہوگا تو کسی بھی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ موجودہ زمانے کے اندر لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ پہننا کوئی حرام ناجائز یا کفر نہیں ہے، لیکن جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سطر نظر نہ آئے۔ عام طور پر جو جینس کی پینٹ پہنی جاتی ہے اس میں جو بیلٹ باندھ دیا جاتا ہے تو جب تک انسان کھڑا رہتا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن جب انسان جھکتا ہے اس کے صورت میں جھکنے کے نتیجے میں انسان کی شرمگاہ نظر آتی ہے، وہ رکوع کے اندر چلا جائے تو بھی نظر آئے گی اور وہ سجدے کے اندر چلا جائے تو بھی نظر آتی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں شرمگاہ کا کوئی بھی حصہ بال کے بقدر بھی کھل جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو دکھانے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کسی اور بندے نے نماز کی حالت میں یا بغیر نماز کی حالت میں کسی کے سطر پر نگاہ ڈال دی تو یہ حرام کام کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو مائی مریم نہانے کے لیے گئی ہیں لیکن وہاں پر انہوں نے پردے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر فرشتے آئے، یہاں پر نام تو جبرائیل امین کا لیا جاتا ہے لیکن جبرائیل امین اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ مزید فرشتے بھی موجود تھے، البتہ متکلم جو تھے، بات کرنے والے، وہ حضرت جبرائیل تھے۔
آنے کے بعد انہوں نے کہا یا مریم ان اللہ، یا مریم کہا کہ نام لے کر پکارا، نام لے کر پکارا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان سامنے والے کو جب پکارے تو اس کے نام سے پکارے۔ کیوں نام رکھنے کا جو مقصد ہے وہ اگلے بندے کی پہچان ہے، اگلے بندے کی پہچان ہے۔ اس پہچان کا تقاضا یہ ہے اسی نام سے اس کو مخاطب کیا جائے۔ جب انسان اسی نام سے مخاطب کرے گا اگلا مانوس ہو جائے گا کہ یہ بندہ مجھے جانتا بھی ہے۔ اور اگر آتے کے ساتھ ہی اگر اول فول الفاظ سے ابے تبے سے اگلے کو مخاطب کریں گے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا بد دل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا۔ وطہرک، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا، اخلاق کے اعتبار سے، ظاہری بدن کے اعتبار سے، باطنی بیماریوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا۔ وصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین، اور جہاں بھر کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ کس اعتبار سے فضیلت؟ کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اور عورت ایسی نہیں آئی کہ جس کے پیٹ سے بغیر مرد کے ملاپ کے بچہ پیدا ہوا ہو۔ یہ مائی مریم کی فضیلت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں میں سے تو کامل بہت سارے آئے ہیں، مردوں میں سے تو کامل بہت سارے آئے ہیں، البتہ عورتوں میں سے چند خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے کامل بنایا، ان میں مائی مریم کا بھی نام آتا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک، جب اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنایا، جب اللہ نے تمہیں چن لیا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارے جہاں والوں پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے اور چناؤ اور پسند کا معاملہ فرمایا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اقنتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کر۔ کس کی اطاعت کر؟ اپنے رب کی اطاعت کر۔ وسجدی ورکعی، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نماز کے اندر پہلے رکوع کرتے ہیں اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ جو یہودی لوگ تھے اپنی عبادت کے اندر وہ لوگ رکوع نہیں کرتے تھے، صرف سجدے پر اکتفا کرتے تھے، تو سجدے کی بات کو بھی جائز قرار دیا کہ سجدہ تمہاری عبادت میں جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رکوع کو بھی شامل کر لو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وسجدی ورکعی مع الراکعین، کہ سجدہ کرو، اور ساتھ میں فرمایا کہ جو نماز عبادت کرنی ہے اس کو اجتماعی طریقے سے ادا کرو۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آگے چل کر، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک آگے چل کر، حضرت عمر کے زمانے کے ابتدائی چند سالوں تک عورتیں باقاعدہ مساجد میں آتی تھیں اور ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ موجودہ زمانے کے اندر بھی آپ چلے جائیں سی ویوں پر، عثمان غنی مسجد ہے، وہاں پر باقاعدہ عورتیں نماز میں آتی ہیں۔ مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی مسجد دیکھ لیں، وہاں پر بھی خواتین آتی ہیں۔ اور کراچی کے اندر خیر اتنا رجحان نہیں ہے، البتہ گاؤں دیہات کے اندر تھانوی صاحب کی مسجد کے اندر بھی آتی ہیں۔ تو خواتین اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور مکمل شرعی پردے کے ساتھ اگر وہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا چاہیں اور ان کے لیے جگہ الگ سے بنی ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ آ کر امام صاحب کو کسی طریقے سے بتلا دیں کہ مولانا ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ امام ان کی نیت کر لے، کیونکہ اگر عورتیں پیچھے شامل ہوں گی ان کی نیت کرنا الگ سے ضروری ہوگا، وگرنہ اس امام کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر عورتوں کا مسجد میں آنا ناجائز ہوتا تو حرم پاک میں بھی عورتیں نہ جا سکتی، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی عورتیں نہ جا سکتی۔ اگر کہیں پر انتظام ہو، اگر کہیں پر انتظام ہو اور عورتیں شرعی پردے کے ساتھ، شرعی پردے سے مراد یہ والا برقع نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی گھر والیاں یا ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں۔ شرعی برقع کون سا ہے؟ شرعی برقع وہ ہے کہ جب عورت چلے اس کے جسم کے ڈھیل و ڈھال کا پتہ نہ چلے، کمر کہاں ہے، کندھے کہاں ہیں، اس کے پاؤں کہاں ہیں۔
چنانچہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے جتنے بھی مریدین ہیں، ان کے گھر کی جو خواتین ہیں جو برقع وہ پہنتی ہیں وہ برقع شرعی ہوگا، کہ وہ عورت جا رہی ہوتی ہے وہاں سے اور برقع پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بدن اور بدن کے اعضاء دکھتے نہیں ہیں۔ اگر اس قسم کا برقع ہو تو بھلے عورتیں نماز کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور اگر موجودہ فیشن ایبل برقع ہوگا تو شکلیں کالی ہوتی ہیں، کس کے باندھتی ہیں پٹیاں، یہاں پر یہ جگہ گوری گوری لگتی ہے، ہمارے سارے خسرے وہاں پر ان کو پٹانے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ یہ برقع پہن کر بازار میں جانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ خدا کے گھر میں آنا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ ظاہر ہے یہ واقعہ کس کا ہو رہا ہے بیان؟ حضرت مائی مریم کا، مائی مریم کی والدہ کا، مائی مریم کے بیٹے کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے کم از کم 555 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ اس سے 33 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، اس سے پہلے مائی مریم کی ولادت ہے، تو یعنی کم از کم بھی اگر دیکھا جائے تو 700-800 سال پرانا واقعہ اللہ کے نبی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کے اندر کیا کچھ ہوا، ماضی کے اندر کیا کچھ ہوا، اس لیے کہ جب یہ معاملات ہو رہے تھے آپ موجود نہیں تھے۔ ذالک، اے پیغمبر، یہ ساری کی ساری باتیں مائی مریم کی والدہ مائی مریم اور ان کے حالات من انباء الغیب، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں۔ یہ کس کی باتوں میں سے ہیں؟ نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی، پیغمبر کو پتہ چلا، پیغمبر نے آگے ان باتوں کو بیان کیا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ کب؟ جب مائی مریم کی والدہ مائی مریم کو گود میں اٹھا کر مسجد اقصیٰ کے اندر لے کر گئیں اور انتظامیہ والوں سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی، لہذا بچی کی خرچہ، دودھ کا، رہائش کا، پرورش کا، وہ تم نے اٹھانا ہے۔ اس موقع پر لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا تھا؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنت لدیہم، اس بچے کی پرورش کے متعلق اختلاف جو رونما ہوا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اختلاف کیا ہوا تھا؟ ایہم یک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، وہ اس موقع پر کیا اختلاف ہوا؟ بچی کو کون لے گا، اور پھر فیصلہ کیا ہوا؟ قرآن اندازی کریں گے۔ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اردن کی جو نہر ہے کہ جس کے اندر تیز تیز پانی بہتا ہے، اس کے اندر اپنے اپنے قلم ڈال دیں گے، جس کا قلم رک جائے وہ مریم کو اپنے ساتھ لے جائے۔ پھر اس میں دو روایات آتی ہیں، ایک روایت یہ آتی ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں قلم ڈالیں گے، اور یہ قلم جو تھے ان لوگوں کے پاس 29 بندے تھے۔ کتنے؟ 29 بندے، 29 کے 29 قلم تھے، اور یہ اتنے کارآمد لوگ تھے، اس قلم سے تورات لکھا کرتے تھے، اس قلم سے اللہ کا کلام تورات لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا کلام تھا نا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یا اس زمانے کے جو بھی نبی تھے جو ان کو املا کرواتے، مسائل بتلاتے، تو یہ وہ ساری باتوں کو نقل کرتے تھے 29 افراد اس قلم سے۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، تو ایک روایت کے مطابق بہتے ہوئے پانی میں حضرت زکریا کا قلم رک گیا، اور دوسری روایت کے مطابق جہاں سے پانی آ رہا تھا اس کی مخالف سمت میں قلم کو اٹھایا گیا، رکھا گیا، تو حضرت زکریا کا قلم اوپر کو چل پڑا اور باقیوں کا قلم نیچے کو بہہ پڑا۔ فرمایا وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے اس وقت وہاں پر، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے۔ اپنے قلموں کو کیا کر رہے تھے؟ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے نا، بار بار بولتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ اچھا ہوگا آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھ جایا کریں؟ اب روز روز آدمی کیا بولے؟ اگر آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھیں گے اور اس وقت یہ ترجمہ فٹ ہوگا، جب کبھی اللہ توفیق دے گا تلاوت کی، اللہ کی ذات سے امید ہے فائدہ ہو جائے گا، لیکن ماننے والے دن تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ حالانکہ 200 مرتبہ میں نے کہا کہ قرآن لے کر بیٹھو تاکہ ترجمہ فٹ ہو جائے، لیکن نہیں،
وہ فتنہ وہ جو کھڑا وہ فتنے والا خود غرق ہو گیا نا. معاملات یہ ہے نا. تو اس طرح کے وہ کتے بھونکتے رہتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو کتوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو خام خواہ کے دین کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں. بہرحال نقصان ہوا کہ نہیں ہوا. وما كنت لديهم، اور آپ اس موقع پر نہیں تھے، اذ یلقون اقلامهم، جس موقع پر وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. کیا مقصد تھا قلم پانی میں ڈالنے کا حسین بھائی؟ ایہم یکفل مریم، مقصد کیا تھا قلم ڈالنے کا؟ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ وما كنت لديهم، اور اے پیغمبر آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. یہ معاملہ ہو گیا، پیغمبر کو ساری بات بتلائی. اب وہی بات جو جبرائیل امین کر رہے تھے اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا گیا. اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، کیا کہا؟ یا مریم. یا مریم بولو بولو یا مریم. یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. قرآن کریم کے اندر فرعون کا نام ہے، ویسے فرعون پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر جو لفظ فرعون آیا، اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو فا را عین واو نون 5 حروف آتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ایک حرف پر 10 نیکیاں. تو قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اگر لفظ فرعون بھی زبان پر آئے گا تو 50 نیکیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی. حضرت مائی مریم تو نیک تھی، مائی مریم تو نیک تھی، خود بھی نیک، ماں بھی نیک، آگے بیٹا بھی نیک. ٹھیک ہے، تو اگر ان کا لفظ آ جائے تو جتنا آتا ہے وہ تو ساتھ پڑھ لو کہ یا مریم. کیا کہا؟ یا مریم ان اللہ یبشرک، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے. اللہ تجھے، لفظ بشارت جب بولا جائے عام طور پر یہ خوشخبری کے لیے آتا ہے. عربی زبان کے اندر لفظ بشارت جب بولا جائے یہ خوشخبری کے لیے آتا ہے، لیکن بسا اوقات لفظ بشارت مطلقاً خبر کے لیے بھی آتا ہے. چنانچہ کافروں کے متعلق فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. حسن صاحب آپ یہاں پر نہیں، دماغی اعتبار سے. ٹھیک ہے، عمران بھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا، پلٹ کے آ گیا. تو سارے یہیں پر آ جاؤ. ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتے ہیں، مطلب خوشخبری دیتے ہیں. کس بات کی؟ بکلمۃ، ایک کلمے کی. وہ کلمہ کون سا؟ کن. وہ کلمہ کون سا؟ کن. اس کے نتیجے میں کون پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. من اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح. اس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح. میں نے آپ کو کل بتلایا حضرت عیسیٰ کا لقب بھی ہے مسیح اور دجال کا بھی ہے لقب مسیح، لیکن حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے، مرادیں پوری ہو جاتی تھیں، بیماریاں دھل گئیں وغیرہ وغیرہ. اور دجال کو مسیح کیوں کہیں گے؟ کہ وہ پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا. اس کا مسیح سیاحت سے نکلا اور حضرت کا مسیح مسا کرنے سے نکلا. فرمایا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا. اور ولدیت میں نام کیا آئے گا؟ مریم. کل قیامت والے دن سب کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. اس وجہ سے حکم ہے اگر بچہ پیدا ہو جائے نا فوراً نام رکھ لو. بھلے بچہ ابھی 1 دن کا ہے، 2 دن کا، کچھ بھی ہے، بلکہ بچہ یہاں تک کہ مردہ بھی اگر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو والدین کے لیے آگے جا کر سفارشی بنے گا نا. نام رکھ لیا جائے. کیا رکھ لیا جائے؟ اہم فون ہے، نام رکھ لیا جائے. کیا رکھ لیا جائے؟ نام رکھ لیا جائے. کہ نام انسان کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے. نام کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے. البتہ مردہ آ جائے تو جنازہ نہیں ہے، لیکن نام پھر بھی ہے. نام کیا ہے؟ پھر بھی ہے. جنازہ نہیں ہے، قبر نہیں ہے. اگر آنے سے پہلے مر گیا تو بہرحال وہ انسان تو ہے، انکار تو اس کا نہیں. یہاں تک کہ 4 مہینے حمل جب ٹھہر جائے، اس کے بعد جب اعضاء مکمل ہو جائیں، اب اگر حمل گر جاتا ہے اس کو پھینکنا جائز نہیں، اس کو دفن کرنا ہے. مطلب گھڑا کھود کر اندر دفن کرنا ہے. وجہ انسان ہے. اسی کے زمرے میں ہمارے ناخن کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. ناخن کاٹنے تو اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ دفن کرنا ہے. دانت ٹوٹ گیا، پھینکنا نہیں ہے، دفن کرنا ہے. ہمارے سر کے بال ہیں، جب اگر یہ اتر جائیں یا ان کو وہ عورتوں کی کنگھی کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو دفن کیا جائے، ان کو پھینکا نہ جائے. اور آج کل مارکیٹ میں لوگ آوازیں لگاتے ہیں بال خرید لو،
ہاں نہیں بال بیچ دو 700 روپیہ، تو انسانوں کا بال لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ انسان کا بال نہ لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو، کیونکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ سب کی سب چیزیں ہمیں اللہ نے بطور امانت دی ہیں۔ جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے اللہ ہم سے امانت واپس مانگے گا، ہمیں اجازت نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس طریقے سے بانٹیں۔ ایک چیز ہے کہ جس کو بئی اعتبار کہ اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہو تو دے سکتے ہیں، اور وہ ہے خون۔ یہ بھی پاگل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ تو خون دے سکتے ہیں اگرچہ وہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، لیکن خون کیوں دے سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر دے سکتے ہیں کہ خون کا دینا انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے، اور اس کا نعم البدل متبادل پیچھے سے تیار ہے۔ باقی جیسے وہ آپ کے ایک بڑے نے جو ہے نا اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی میں مر جاؤں میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، خدا کی بارگاہ میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایدی صاحب گردے بھی نہیں دینے چاہیے، گردے بھی نہیں دینے چاہیے، آزاد تو ہیں بہرحال۔ اس کے اندر پھر تفصیلات ہیں گردوں کی پیوند کاری کے عنوان پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اور پھر آگے علمی بحث ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ تو فرمایا ان کا نام کیا ہوگا؟ عیسی بن مریم۔ کیا نام ہوگا؟ عیسی بن مریم۔ یہ اٹھا رہی ہے، یہ گھڑی آپ لوگوں کو ہم سب کو اٹھا رہی ہے کہ جاگ جاؤ۔ عیسی بن مریم، ہاں عیسی بن مریم وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ صاحب عزت ہوگا۔ دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ صاحب عزت ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی صاحب عزت ہوگا۔ مرزا قادیانی لانتی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ میں کون ہوں؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ تو وجیہ ہوگا، عیسیٰ کیا ہوگا؟ وجیہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو کیا کیا باتیں وہ ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور مرزا قادیانی اور عیسیٰ یہ دونوں بن سکتے ہیں؟ بولیے۔ وہ پیدا ہوئے کہاں پر؟ شام کے اندر۔ وہ نبی بنا کر بھجوائے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کیا، کلمہ کن سے پیدا کیا، نام خود رکھا، لقب خود متعین کیا، فضائل خود دیے۔ اور دوسری طرف یہ ذلیل کہاں پر پیدا ہوا؟ قادیان کے اندر، اور کہتا ہے میں کون ہوں؟ عیسیٰ ہوں۔ والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کا نام بھی آتا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، صحیح تھی ہو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، حضرت عیسیٰ بات کریں گے گود میں، بات کریں گے گود میں، ٹھیک ہے۔ اب بات کریں گے گود میں، تو یہ میں نے آپ کو کل بتلایا حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا اور دوسروں کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ جو حضرت عیسیٰ نے جو بات کی تھی نا، وہ بات تھی ایسے بات کرنا جیسے 30 سے 40 سال کی عمر کا آدمی بات کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ویسے اگر بچہ دنیا میں بچپن میں بول بھی پڑے، جیسے ہمارے بچے بولتے ہیں 1.5 سال کے بعد، ان کی زبان کے اندر توتلا پن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ توتلا پن ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو پہلے دن ہی بول پڑے تھے، دماغ میں کسی کی یہ بات نہ آ جائے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، یہ توتلا پن تھا، یا نہ سمجھ آنے والے الفاظ تھے۔ اگر توتلا پن بھی ہوتا تو بھی معجزہ تھا، اس دن کوئی بول نہیں سکتا، لیکن فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی کہ وہ بچپن میں بھی بولے گا، اور کہولت کا زمانہ جب آئے گا، مطلب 30 سے 40 سال تک وہ پہنچے گا، تب بھی وہ بولے گا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ یہاں پر بیان ہو گیا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں اللہ نے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گود میں بولے گا، وہ بول گئے، معجزہ پورا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی وہ بات کرے گا، تو 40 سال عمر ان کی تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب وہ قرب قیامت زمین پر آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ بات کریں گے تو ہمارا عقیدہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو حضرت مائی مریم نے کہا ربی، اے میرے رب، قالت ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، میرے لڑکا کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ اولاد پیدا ہونے کے ظاہری 2 اسباب، یا نکاح یا زنا، نہ میرا نکاح ہوا اور نہ ہی میں زانیہ ہوں، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ مرد چھوئے گا 2 اسباب میں سے
کسی ایک سبب کے پیش نظر، یا تو نکاح کی وجہ سے اور یا زنا کی وجہ سے۔ قال، حضرت جبرائیل نے کہا کذالک اللہ کذالک اللہ، تیرا اللہ ایسے ہی کرتا ہے، یعنی ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو کتنی دیر لگتی ہے؟ فإنما یقول له کن، اس کام کے بارے میں اللہ صرف کہتے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جا۔ انور بھائی کیا ہو جاتے ہو؟ آپ بڑے چلاک ہیں، کالا چشمہ پہن کے تاڑم تاڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ میں خود بھی چشمہ پہنتا ہوں تو چرسی چرسی کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کے ڈولے کہاں پر گھوم رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہاں، اچھا گھماتے رہتے ہیں، ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ، بہرحال میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ یہ کام ہم نے بھی کیے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ جو مائی مریم کے پیٹ سے ہونے والا بچہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کیا سکھلائے گا؟ کتاب۔ 1.25 پیغمبروں میں سے واحد ہمارے پیغمبر ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، باقی تمام پیغمبروں کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ہمارے پیغمبر کا یہ معجزہ تھا کہ وہ بغیر لکھے پڑھے لوگوں کو پڑھاتے تھے، لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ پڑھاتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہہ کر ان کو بتلا دیا کہ وہ جو آپ کے پیٹ سے بیٹا ہوگا جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا وہ لکھنا بھی جانتا ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ سے مراد کہ وہ جو آنے والا بچہ ہوگا اس کو قرآن کا اور سنت کا علم سکھلایا جائے گا۔ وجہ اس لیے کہ قرب قیامت میں وہ آئیں گے، قرب قیامت میں وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کو احکامات بتلائیں گے۔ اگر ان کو قرآن کا اور سنت کا علم نہیں ہوگا تو کیسے بتلائیں گے؟ لہٰذا پہلے سے فرما دیا گیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس کو قرآن و سنت کا علم سکھلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَالتَّوْرَاتِ، اپنا والحکمہ، اور حکمت، اور والتورات والانجیل، یعنی 4 ہی کتابیں ہیں، تو 4 میں سے میں نے آپ کو بتلایا تھا انجیل تو وہ ہے جو یہ لے کر آئے، تورات وہ ہے جس کے اندر خرابیاں جو کر دی گئی تھیں ان کی تصحیح کے لیے آئے، اور قرآن کریم کا علم ان کو دے دیا گیا تاکہ کل قیامت قرب قیامت میں آ کر لوگوں کے درمیان اس قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ وَرَسُولًا، اور وہ جو آپ کے پیٹ سے بچہ ہوگا وہ رسول بھی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں بچہ جب پیٹ میں آتا ہے الٹرا ساؤنڈ والی کہتی ہیں جی وہ لولا ہے، لنگڑا ہے، ہاں وہ لڑکا ہے، لڑکی، اس کا ساری نظر نہیں آ رہا، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکوں کی اولاد ہوتی ہے تو اس سے پہلے باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ سے مانگ کر، جو اللہ سے مانگ کر اولاد لیتا ہے نا، پھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ رسول ہوگا صرف بنی اسرائیل کا، میں نے آپ کو کل بتلایا تھا، ٹھیک ہے۔ عورت نے بہت کوشش بھی کی، حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ لڑکوں کے لیے جو کھانا پکتا ہے، جو لڑکوں کے لیے کھانا پکتا ہے اس کو کتوں کے آگے نہ ڈالو، مطلب جس کی جو روزی ہے اسی تک پہنچنی چاہیے، تو میرا فیض صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ضمن میں دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے کچھ ہیں شہزادے، آج وہ درس میں نہیں آئے ہیں، وہ یہاں سے چیزیں لے کر جاتے ہیں اور ادھر جا کے چونٹیوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نہ بابا نہ، یہ روزی کی توہین ہے۔ جن جانوروں کو آپ نے قید میں ڈال دیا ان جانوروں کی خوراک کا انتظام آپ پر فرض ہے، لیکن جن کو آپ نے قید میں نہیں ڈالا ان کو جا کر اپنی بوٹیاں کھلانا یا اپنی روٹیاں کھلانا، یہ تو روزی کسی اور کی ہے اور آپ نے خود جا کر وہاں پر روزی کو ضائع کر دیا۔ انی قد جئتکم، وہ رسول ہوگا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب یہ پھر باقی ماندہ واقعہ، وہاں پر ایک حضرت کی تقریر ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اب حضرت والا پیدا ہو گئے، رسول بن کر بنی اسرائیل کے پاس گئے اور جا کر ان کو بتلایا انی قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔
کون سی نشانی ہے جی؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے گارے سے، مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، کہیئت الطیر، جو پرندے کی طرح ہوگا۔ چمگادڑ بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ چمگادڑ جانتے ہیں؟ بولو، چمگادڑ جانتے ہیں؟ چمگادڑ وہ ہوتا ہے جس کو سورج کی روشنی میں نظر کچھ نہیں آتا، اس کو چمگادڑ کہتے ہیں۔ الو کو بھی نظر نہیں آتا میرا خیال ہے، ہاں، چمگادڑ کو بھی نظر نہیں آتا۔ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ اللہ کی بنا۔ فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، اس کو بنانے کے بعد اس کے اندر میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ اڑ پڑے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر زاد نابینا ہوگا، جو ماں کے پیٹ سے آنکھیں نہیں لایا ہوگا، میں ہاتھ پھیروں گا، اور برس کا مریض کہ جس کو کوڑ لگ گیا ہو، پاؤں ہاتھ پاؤں گل گئے ہوں، یا بدن کے اوپر سفید سفید برس والے دھبے پڑ گئے ہوں، میں ہاتھ پھیروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 50,000 بندوں کا علاج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیاری والے بھی کمپاؤڈر کہتے ہوں گے، یہاں سارے کمپاؤڈر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہوں گے کون سی بڑی بات ہے، ہمارے یہاں تو روزانہ آتے ہیں، تو آپ ڈرپوں پہ چلاتے ہیں۔ ہاں، آپ مجھے ایک بات بتائیے سر جی، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی سجاد آپ ہو حافظ قرآن، مجھے ایک آیت سنا دو، میں کہتا ہوں صبر میں قرآن لے کر آتا ہوں، تو آپ بولو گے یار قرآن کے اندر دیکھ کر ہی ہو، تو آپ کو حافظ ہونے کا ٹائٹل کس نے دیا؟ لخت لعنت ہے، آپ حافظ نہیں ہے۔ جیسے آپ مجھے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور میں کہتا ہوں یار صبر کرو، میں ذرا دیکھ کے بتاؤں گا، ذرا میں کتاب لے آتا ہوں، ہر وقت یہی بات ہے، ہر وقت یہی بات ہے، تو نتیجہ کیا لعنت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو۔ تو یہ جو ڈاکٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، چھوٹتے کے ساتھ ہی ٹیسٹ کروائیں جی، ٹیسٹ، یار یہ ٹیسٹ کروا کر بیماری کا پتہ کروانا ہے، تو تم نے یہاں پر اتنا عرصہ کیا کیا ہے؟ تم نے بولو، تم نے کیا کیا ہے؟ اگر ٹیسٹوں پر ہی مسئلہ یہ ہے، بیماری ہوتی ہے 5 روپے کی، اور ٹیسٹوں کے نتیجے میں بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، آ رہی سمجھ میں؟ تو حضرت کے ہاتھ پر کتنے مریض صحتیاب ہوئے؟ 50,000۔ کتنے؟ 50,000۔ لیکن حضرت والا جو بھی مریض آتا وہ کہتے بھائی دیکھ، ٹھیک اللہ نے کرنا ہے، ہاتھ میں نے پھیرنا ہے، شفا اللہ نے مقدر کی ہوگی، تجھے شفا مل جائے گی، شرط ہے ٹھیک ہونے کے بعد تو ایمان قبول کر لینا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، ایک موقع پر حضرت والا نے مجلس کے اندر فرمایا، ظاہر بنی اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے سارے، ہاں، تو کیا فرمایا؟ میں تمہیں بتلا سکتا ہوں یا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اپنے گھروں کے اندر، اور یہ بھی بتلا سکتا ہوں کون سی چیز چھپا کر آئے ہو اپنے گھروں کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے، اگر یہی والا معجزہ ہوا نا تو ہماری تو شامت حال آ جائے گی۔ باہر رونے والی عادت ہوتی ہے، بینکوں میں پیسہ، ہاں، بینکوں میں پیسہ، گھر میں راشن کے بورے ککھ بھی نہیں ہے جی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں تو دیتا رہتا ہوں، لیکن آج کل حالات بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں۔ ایک مجھے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کیا کرے، میرے پاس کچھ آئے تاکہ میں آپ کو دوں، تو میں نے کہا میں پاگل کا بچہ ہوں، دعا کروں خدا اس کو دے اور وہاں سے گھما کر مجھے دے، ڈائریکٹ اپنے لیے کیوں نہ کروں؟ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، خدا 50,000 دے دے، اے اللہ 50,000 دے دے، اے اللہ 50,000 دے دے، اخلاص سے۔ پیچھے سے کوئی پولیس والے جا رہے تھے، انہوں نے سن لیا، ان کو ترس آیا، اس بیچارے کو بہت شدید ضرورت ہوگی، انہوں نے سب نے مل کر پیسے چندہ کیا تو ملا ملو کے 30,000 روپے جمع ہوا، اور 30,000 روپے لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا خدایا اگر دینا ہی تھا ڈائریکٹ دے دیتا، پولیس والوں کے تھرو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اپنے 20,000 پہلے ہی کاٹ لیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے پاس آئے گا ہم یہ کریں گے، خدا کی قسم نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم ان کے حق میں دعا بھی نہیں کرتے، موٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اگر حضرت عیسیٰ جب آئیں گے انشاءاللہ، اگر یہ معجزہ موجود ہوگا تو کن کے بینکوں میں کتنے پیسے ہیں سب پتہ چلے گا۔ فارم بھرواتے وقت کیا لکھوایا تھا مذہب کے خانے میں زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے، سب بتلا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور گھر کے اندر راشن کے انبار کتنے لگے ہوئے ہیں سب بتلا دیں گے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا، شکر کریں پیغمبر کی امت میں آئے ہیں، ورنہ اگر وہاں ہوتے تو ہماری تو شامت تھی کہ نہیں؟ بولو۔ یہ چندے والے جتنے بھی آتے ہیں، مدارس والے آئیں یا دوسرے فقراء جو آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ کے زمانے میں آئیں گے تو پول پٹی کھلے گی کہ نہیں؟ وہ بولے گا میرے باپ کو آپریشن ہے، جنا اسپتال میں داخل ہے، حضرت عیسیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بولو۔
اور مولوی کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ بیوی کے نام پر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، میری بیوی کے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے، کلیئر کٹ بتا دوں. ان فی ذالک، ان تمام چیزوں کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے. شبیر، اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے. گھڑی مانگی آپ لوگوں نے نہیں دی، اللہ نے دے دی. ٹھیک ہے. او یار بھائی دور کا ڈول سہانے، ایک بھی نہیں ہے. پچھلے 3 مہینے سے یقین کرو بڑا خوار ہوا، اللہ نے دے دی. الحمدللہ بول دے، اللہ آپ کو بھی دے گا. اللہ نے دیا بہت ہے، اللہ دینے والا بنا ہے. ٹھیک ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، مجھ سے دشمنی نہ کرو، میں کوئی الگ نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ تمہارے پاس جو تورات آئی تھی اس تورات کی تصدیق کرنے والا. اور میرے آنے کا مقصد وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ تمہاری سرکشیوں کی بنیاد پر چند چیزیں تم پر حرام ہو گئی تھیں، میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری مانو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. جس کو چاند کی دعا نہ آتی ہو تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. کون سے؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لہذا اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہودی باز نہیں آ رہے، حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی جانب سے کفر کو. قال، اپنے شاگردوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے جن کو حواری کہا جاتا ہے. میں نے کل بتایا تھا حواری حور سے ہے. ٹھیک ہے، اور حور سفید، یہ لوگ سفید فام تھے، چمڑیاں سفید تھیں، یا سفید کپڑے پہنتے تھے، یا دھوبی کا کام کرتے تھے، اور سفید کپڑے عام طور پر اس زمانے کے اندر رائج تھے. من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہم کریں گے. آمنا باللہ، وجہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وشہد، اے عیسیٰ ابن مریم آپ گواہ رہیے گا، بِأَنَّا مسلمون، ہم اللہ کو بھی مان چکے اور آپ کو بھی اللہ کا رسول مان چکے. ربنا آمنا بما انزلت، اس کے بعد ان حواریین نے دعا کی، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا. واتبعنا الرسول، ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دیجئے. کس بات کی گواہی؟ کہ آپ کے احکامات سچے تھے اور حضرت عیسیٰ نے جو باتیں کہیں سچے تھے، ہم اس بات پر گواہ ہیں. یہودیوں نے کیا کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. سلیم بن ساری توجہ میرے ول. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی، احتجاج کیا. عیسیٰ پریشان کر رہا ہے، گورنر کو خط لکھا، گورنر نے مرکز کو خط لکھا، یہ ان کی چال تھی. عیسیٰ کو لٹکا دیا جائے سولی پر. وَمَكَرَ اللَّهُ، پھر اللہ نے بھی چال چلی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے مشابہ شمعون قرینی نام کے بندے کو بھجوا دیا. جس گھر میں حضرت عیسیٰ رہتے تھے، جس گھر میں حضرت عیسیٰ رہتے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. گھیرنے کے بعد ایک بندے کو اندر بھجوایا. کس کام کے لیے؟ مارنے کے لیے. وہ بندہ اندر گیا، اللہ کی شان، وہ اندر جاتے کے ساتھ ہی بالکل ہو بہو ایسا ہو گیا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھجوایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. کافی دیر ہو گئی، اندر والا بندہ باہر نہیں آیا. یہ اندر جا کر دیکھتے ہیں اس بندے اپنے ساتھی شمعون کو انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، اس کو اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا اور کام ختم ہو گیا. عیسائی لوگ جو صلیب کا نشان باندھتے ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھایا گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا. ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے تشبیہ یعنی کہ ان کو شبہ ہو گیا. یہ جس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا کر گئے تھے وہ یہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے، کام سے فارغ ہو گئے.
اس وقت واویلا مچایا. بعد میں کسی عقل مند نے کہا بات سنو یار، اگر تو ہم نے عیسیٰ کو دے دی سون لی، ہمارا بندہ جو اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ ہمارا جو بندہ اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر لٹکنے والا عیسیٰ ہے ہاں تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اور اگر لٹکنے والا ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ اللہ فرماتے ولیکن شبہ لہم ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے.